بہادری کے کام والا. ٹھیک ہے. اچھا. ایک لفظ ہوتا ہے ہیروئزم. ہیروئزم وہ بھی لکھ لیں, ہیروئزم. ہیرو کی خصوصیات. ہیرو کی خصوصیات, ہیروئزم. ہیروئزم, ہیرو کی خصوصیات یا ہیرو پنتی جس کو آپ بولیں. ہیرو پنتی. ہاں نہیں, یہ ویسے نیگیٹو معنی میں نہیں, آپ ویسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو سرکازم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی. جی البتہ ہاں ہیروئزم. جی جی. دے تھنک آف دیئر بریڈ اینڈ بٹر. بریڈ اینڈ بٹر روزی روٹی. بریڈ اینڈ بٹر لکھ لیجئے, اس کو یاد کر لیجئے گا. بریڈ اینڈ بٹر آیا ہے, ویسے یہ ورڈ آیا ہے پہلے. ڈیلی بریڈ آیا ہے. اچھا, روزانہ کی روٹی, روزانہ کا رزق. ٹھیک ہے. بریڈ اینڈ بٹر روزی روٹی. اچھا ویسے لغوی معنی, لفظی معنی کیا ہے اس کے؟ بریڈ روٹی اینڈ بٹر مکھن. تو بٹر یعنی کہ مکھن یعنی سالن, اور بریڈ یعنی کہ روٹی. روٹی سالن کے معنی میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. کیا؟ روٹی سالن. یہ لغوی معنی میں نہیں, ویسے معنی میں روٹی سبزی کا انتظام کر لیں. ٹھیک ہے. تو بریڈ ارنر لکھ لیں. بریڈ ارنر پیسہ کمانے والا, روزی روٹی کمانے والا. بریڈ ارنر. جی. ای اے آر این, ارن کمانے کے معنی میں آتا ہے نا. بریڈ ارنر روٹی کمانے والا. سول بریڈ ارنر. سول ایس او ایل ای سول. سول بریڈ ارنر تنہا کمانے والا. تنہا کمانے والا. سول بریڈ ارنر. جزاک اللہ سر. سول بریڈ ارنر, دلیہ بھی کھا لیں گے ہم تو. سول بریڈ ارنر, ہم کوئی فیصل تھوڑی ہیں. جی تنہا کمانے والا ہوتا ہے نا, ایسا آپ بولتے ہیں کہ اچھا جہاں پر بریڈ ارنر لکھا ہے وہیں پہ سلیش لگا کے بریڈ ونر بھی لکھ لیں. بریڈ ونر ایک ساتھ ملا کر پورا ایک ورڈ, بریڈ ونر. جہاں پہ بریڈ ارنر لکھا ہوا ہے وہیں پہ سلیش لگا کے بریڈ ونر بھی لکھ لیں. سول بریڈ ارنر کے معنی مین بریڈ ونر. مین بریڈ ونر. مین بریڈ ونر لکھ لیا کریں جو میں بولتا ہوں انگلش میں کسی ورڈ کی ایکسپلینیشن. تو مین بریڈ ونر. سول کی جگہ دوسرا ورڈ جو ہے وہ لون بھی استعمال کر سکتے ہیں. لون, ایل او این ای لون. لون بریڈ ونر یا لون بریڈ ارنر. مثال کے طور پر ہی از اے لون بریڈ ونر, یا ہی از اے لون بریڈ ارنر, یا ہی از اے سول بریڈ ارنر ان ہز فیملی. ٹھیک ہے, ایسا کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں.
چلیے. They think of their bread and butter, of their children, of their household worries and the like. And the like اور اسی طرح کی دوسری چیزیں یعنی کہ وغیرہ وغیرہ. And the like. And the like کے معنی وغیرہ وغیرہ. And the like وغیرہ وغیرہ. But a time comes لیکن ایک وقت آتا ہے when a whole people become interested in a great cause. People کے معنی لکھ لیں. People. People. جی. People. پیپل یہ ہمیشہ واحد استعمال واحد نہیں مطلب یہ خود ہی جمع ہے ایس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. پیپل اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لوگ. لیکن اگر ہم ا پیپل بولیں تو معنی قوم. قوم. ہاں قوم. ا پیپل. ا پیپل کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ سر کو نہیں دیا. ا پیپل کے معنی قوم. اسی طریقے سے جب یہ قوم کے معنی میں استعمال کریں گے تو پھر آپ اس کو پلورل بھی استعمال کر سکتے ہیں. پیپلز. ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو پلورل بھی استعمال کر سکتے ہیں پیپلز کر کے. اگر آپ پیپل بولیں تو ایک لوگ مراد نہیں بلکہ وہاں پر مراد کیا ہے؟ پوری قوم مراد ہے. جی. اب پیپل قوم. پیپلز بھی جب بولیں گے تو قوم اور قوم قوم مراد ہوگی. جی. They think of their bread and butter, of their children, of their household worries and the like. But the time comes when a whole people becomes interested in a great cause. Cause کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سبب، وجہ. اور cause کے معنی کام کے بھی ہوتے ہیں. cause کے معنی ہاں جیسے good cause کار خیر. good cause کو کیا بولیں گے؟ ہاں کار خیر. cause کے معنی کام کے بھی ہوتے ہیں کار کے بھی ہوتے ہیں. کار یعنی کہ کار خیر والا جو کار ہے وہ ڈرائیونگ والی کار نہیں. cause. ہیومینیٹیرین کوز آپ نے لکھا تھا غالباً. ہیومینیٹیرین کوز. ہیومینیٹیرین کوز اس میں کیا کہتے ہیں آپ نے غزہ کے بارے میں جو نیوز پڑھی تھی اس میں پڑھا تھا یہ ورڈ کہ نہیں؟ ہیومینیٹیرین کوز. وہاں پر بھی کوز کے معنی کیا تھے؟ کار خیر کے ہی تھے. اور انسانیت پسند اور انسانیت دوست پر مبنی یا انسانیت پر مبنی جو کار خیر ہوتا ہے وہ انسانی بنیاد پر کیا جانے والا کار خیر رفاہی کام وغیرہ کے لیے. اچھا جی. Great cause. Then history helps even simple ordinary men and women to become heroes. Great leaders have something in them which inspires a whole people and makes them do great deeds. Deeds کے معنی اعمال کام. اعمال کام. جی ڈیڈس کے معنی اعمال اور کام. جو ہم اپنے اسلامی اور شرعی اس میں جو بولتے ہیں اسلامی اصطلاح میں جو بولتے ہیں نا کہ عمل صالح جو ہم ورڈ بولتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ except those who believed in Allah and did good deeds. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے کیا معنی ہوگے؟ and those who did good deeds. لکھ لیں to do good deeds عمل صالح کرنا. جی to do good deeds عمل صالح کرنا. good deeds
चलिए जी। अच्छा जी, गुड डीड्स हो गया। इन इंडिया अ ग्रेट लीडर फुल ऑफ लव फॉर ऑल हु सफर एंड ईगर टू हेल्प देम हिज इंस्पायर In India, a great leader full of love for all who suffer and eager to help them has inspired our people to great actions and noble sacrifice. To inspire के माना आप जानते ही हैं, तहरीक देना, उभारना। To encourage के माना में ही आता है inspire, तहरीक देना, उभारना, ठीक है, हौसला बुलंद करना। Our people to great actions, बड़े बड़े काम, and noble sacrifice, अजीम कुर्बानी। लिख लें, noble sacrifice। जी, ईगर के माने तो पता ही होंगे सबको। हाँ, हाफिज मुश्ताक साहब। नोबल सेक्रीफाइस, अजीम कुर्बानी। हाँ, वैसे नोबल के माना क्या होते हैं? हाँ, आला मर्तबे का, आली, अशराफिया, ठीक है। और जैसे कुरान को भी हम क्या बोलते हैं? कुरान मजीद को क्या बोलते हैं? कुरान हम नोबल कुरान भी बोलते हैं उसको। नोबल, आली, बुलंद और बुजुर्गी वाला, मर्तबत वाला, ठीक है। उसको ये माना होता है किसके? नोबल के। तो नोबल सेक्रीफाइस, बुलंद व बाला कुर्बानी, अजीम कुर्बानी। अच्छा जी। he has helped to make the star he has helped to make the starving, the poor and the oppressed free and happy. एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी बहुत से एडजेक्टिव ऐसे हैं कि जब उस पर दा लगा देते हैं तो उसको जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उसमें एस नहीं लगाते हैं। जैसे द पुअर, गरीब, गुरबा, सब आ गए इसके अंदर। अपुअर या अपुअर मैन। और जब द पुअर, जी, सॉरी, नहीं ये नहीं, ये नाउन ही होता है। ये इसमें जिन्स जिस तरीके से बन जाता है, होता ना अरबी में, इसमें जिन्स होता है कि पूरी जिन्स जो है वो उसमें मुराद ली जाती है, उसी तरीके से ये काम करता है। तो ये जो है आ, उसी तरीके से ये भी हो जाता है। तो द पुअर सारे गरीब, द रिच सारे अमीर, द डेड, द स्टारविंग सारे भूखे, द ऑप्रेस्ड सारे मजलूम, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके जहन में वाजे रहे। ओके। सब में ऐसा नहीं होता, हाँ। तो यहां पर है द स्टार्विंग, द पुअर एंड द ओप्रेस्ड फ्री एंड हैप्पी। बापूजी इज इन प्रिजन बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज हैज स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियाज मिलियंस। बापूजी इज इन but the magic of his message has stolen hearts of India's millions. To steal somebody's heart, किसी का दिल चुरा लेना। जैसे गुलशेर अगर बोले, गुलशेर ही बोल रहे हैं आजकल तो। आप बोल सकते हैं सीधा सीधा कि शी हैज स्टोलन गुलशेर्स हार्ट, ऐसे आप बोल सकते हैं। जी, जावेद साहब बोले जैसे अगर, तो
بول سکتے ہیں. But his magic of but the magic of his message, the magic of his message, اس کے میسج کے جادو نے men and women and even little children come out of their little shells and become India's soldiers of freedom. shell کے معنی شیل ابھی آیا نا یہ کوکونٹ شیل. کیا بولتے ہیں فیصل شیل کو؟ آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں پکا؟ چلیے آگے. And become India's soldiers of freedom. In India today we are making history and you and I are fortunate to see this happening. You and I are fortunate. Fortunate, خوش قسمت. خوش قسمت to see this happening before our eyes and to make some part ourselves in this great drama. What part shall we play in it? To play your part یا to play your role کے معنی اپنا کردار ادا کرنا. If we are to be India's soldiers, یہ بھی وہی آ گیا جو ہم نے اس دن کہا تھا. he is to be, he is to go, ٹھیک ہے, he is to go. If we are to be India's soldiers, we have to respect India's honor. We have to respect India's honor and that honor is a sacred trust. A sacred trust. ایک مقدس امانت. ہاں ٹرسٹ کے معنی امانت. اور سیکریٹ کے معنی مقدس. سیکریٹ ٹرسٹ مقدس امانت. اٹ از نو ایزی میٹر. اچھا ٹو ریٹرن دا ٹرسٹ اور ٹو ریٹرن somebody's ٹرسٹ, کسی کی امانت واپس لوٹانا. مولانا کلیم صدیقی کی ایک کتاب ہوا کرتی تھی جو غیر مسلموں کو دیا کرتے تھے وہ دعوت دیتے وقت. اس کا نام ہوتا تھا اردو میں یا ہندی میں آپ کی امانت آپ کی سیوا میں. آپ کی امانت آپ کی سیوا میں. اس کا جو انگلش ورژن تھا اس کتاب کا, اس کا نام ہے ریٹرننگ یور ٹرسٹ. جی ریٹرننگ یور ٹرسٹ کے معنی آپ کی امانت آپ کے سیوا میں. somebody's trust, کسی کی امانت واپس لوٹانا. never do anything in secret. اچھا جی. one little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt. One little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt. Never do anything in secret. In secret خفیہ رکھ کر. Never do anything in secret. کبھی بھی کوئی کام خفیہ طریقے سے مت کرو. جی never do anything in secret or anything that you would wish to hide. For the desire to hide anything means that you are afraid and fear is a bad thing and unworthy of you. آپ کی شان شان نہیں ہے. It is unworthy of you, یہ آپ کے لائق نہیں ہے, آپ کے شایان شان نہیں ہے. لکھ لیجئے It is unworthy of you. آپ کی شان کے It is unworthy of you, آپ کے لائق نہیں ہے, آپ کے شایان شان نہیں ہے. علماء کے شایان شان نہیں ہے.
کیسے بولیں گے؟ It is unworthy of علماء. ورزی، دال اور زال کے بیچ کی آواز، unworthy. آپ کے شأن نشان نہیں. کیا نہیں ہے علماء کے شأن نشان؟ کہ وہ تفریق کی بات کریں. ایک بریلوی کہہ رہے تھے پورے جوش و خروش میں، دل ملا کر ایسے ہل ہل کر کہہ رہے تھے کہ میں میں ہندو تو ہو سکتا ہوں لیکن میں وہابی نہیں ہو سکتا. کیا فرما رہے تھے وہ؟ ہندو تو ہو سکتا ہوں میں، وہابی نہیں ہو سکتا. یعنی مشرک تو ہو سکتا ہوں میں لیکن توحید پرست نہیں ہو سکتا. قبر پرست رہ سکتا ہوں، مشرک رہ سکتا ہوں، لیکن توحید پرست نہیں رہ سکتا. یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. جی، توحید کے معاملے میں سب سے زیادہ اسٹرکٹ جو ہیں وہ کون ہیں؟ غیر مقلد اہل حدیث. اس کے بعد دیوبندی. دیوبندی اور بریلوی میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ صرف ایک بالشت کا فرق ہے، ایک بالشت کا. وہ اس طور پر کہ دیوبندی قبر میں لٹا کے مانتے ہیں اور بریلوی قبر میں کھڑا کر کے مانتے ہیں. یعنی دیوبندی کہتے ہیں کہ لیٹا ہوئے ہیں تو مردہ ہی لیکن ہے زندہ، اور ان سے فیض وغیرہ اکتساب فیض کر سکتے ہیں، اکتساب علم کر سکتے ہیں، اکتساب خیر کر سکتے ہیں. مردہ سے فیض کے قائل ہیں دیوبندی. آپ کو پتا ہے مردوں سے فیض حاصل کرنے کے، کہ مردوں کا فیض پہنچتا ہے، اس بات کے قائل ہے. اور بریلوی کہتے ہیں کہ وہ جو قبر کے اندر گیا ہے، جو متقی مولوی یہ معنوی جو خدا کے دوست ہیں وہ ہیں ولی، جو گناہوں سے بچے وہ متقی. آپ نے اگر حمد باری پڑھی ہو تو اس میں آتا ہے یہ والا شعر. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے اندر ہے وہ زندہ ہے، ایسے ہی جیسے ہم زندہ ہے. وہ کھا پی بھی رہا ہے، اس کو رزق بھی پہنچ رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ چل پھر بھی رہا ہے. اب تو بزرگوں کی قبر انہوں نے جتنے فٹ کا ہوتا ہے بزرگ اتنی فٹ گہری بناتے ہیں. 10 فٹ کا اگر کوئی مولوی مر گیا ان کے یہاں یا کوئی ولی اللہ تو 10 فٹ گہری قبر بناتے ہیں تاکہ اس کو کھڑے ہونے میں پریشانی نہ ہو. قبر جب جائے گا قبر میں تو کھڑا بھی تو ہونا پڑے گا اس کو، کیونکہ وہ کھڑا ہو کے مانتے ہیں. تو اس لیے قبر بھی تھوڑی جو ہے اب گہری گہری بنانے لگے ہیں بڑے. ہوں ہوں، ہاں، اب تو چاکلیٹ وغیرہ بھی رکھ کے آنے لگے ہیں. جی، سب سے زیادہ توحید کے معاملے میں جو وہ ہیں وہ سلفی ہیں، اور توحید ہی اصل ہے. متشدد ہونا ضروری ہے اس معاملے میں. متشدد ہونا بھی ضروری ہے اس معاملے میں. ہاں، وہ آئیں گے نہیں، وہ بالکل عقیدے کے خلاف ہے ان کے. جی سر، تو کہاں ہیں ہم؟ Never do anything in secret or anything that you would wish to hide. For the desire to hide anything means that you are afraid, and fear is a bad thing and unworthy of you. Be brave, بہادر بنیے. And all the rest follows. اور باقی سب کچھ اس کے بعد ہو جائے گا. To follow کے معنی بعد میں ہونا. ٹھیک ہے، بعد میں ہونا، بعد میں آنا. You know that in our great freedom movement تحریک آزادی، ٹھیک ہے، تحریک آزادی یا جنگ آزادی کی جو تحریک تھی،
فریڈم موومنٹ تحریک آزادی، وہی یا جنگ آزادی کے لیے لفظ جو بولتے ہیں ہم اردو انگلش میں، وہ کیا تحریک آزادی اور جنگ آزادی دونوں لکھ لیجئے، کیونکہ جنگ آزادی بولتے ہیں ہم زیادہ تر انگلش میں، اردو میں، اور انگلش میں اس کو فریڈم موومنٹ بولتے ہیں یا فریڈم اسٹرگل بولتے ہیں. فریڈم موومنٹ سلیش اسٹرگل، اسٹرگل لفظ بھی بہت بولا تھا فریڈم. ہاں، فریڈم موومنٹ، فریڈم اسٹرگل. جی. انڈر باپوجیز لیڈرشپ دیر از نو روم فار سیکریسی اور ہائیڈنگ. سیکریسی رازداری، اور ہائیڈنگ وہی چھپنا چھپانا. وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ، وی آر ناٹ افریڈ آف وٹ وی ڈو اور وٹ وی سے. وی ورک ان دا سن اینڈ ان دا لائٹ. ایون سو ان آور پرائیویٹ لائفز، یہاں تک کہ اپنی نجی زندگی میں بھی. لیٹ اس میک فرینڈس ود دا سن اینڈ ورک ان دا لائٹ اینڈ ڈو نتھنگ سیکریٹلی. اینڈ اف یو ڈو سو my dear, you will grow up a child of the light, unafraid and serene and unruffled, whatever may happen. And if you do so, my dear, you will grow up a child of the light, unafraid and serene. serene آپ پڑھ چکے ہیں مقبرہ. ہاں، شانتی کے معنی میں آپ نے پڑھا نہیں ہے ورڈ. ہاں، ٹرینکولیٹی اینڈ سیرینٹی، یہ دو ورڈ پڑھے تھے آپ نے. سیرین، سیرینٹی، ٹرینکولیٹی، ٹرینکول، یہ ورڈ آپ نے پڑھے تھے. سیرین اینڈ انرفلڈ، انرفلڈ لکھ لیں. انرفلڈ کے معنی ہے انمووڈ. اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں انگلش میں، جو سائڈ نوٹ دیا ہوا ہوتا ہے اس میں اس کے معنی لکھے ہوتے ہیں. انرفلڈ، انرفلڈ کے معنی جو مشتعل یا پریشان نہ ہو، پرسکون. پرسکون. اور اگر آپ دوسرے لفظوں میں بولیں تو جس کا بال بیکا نہ ہو. جس کا بال بھی بیکا نہ ہو. جب پرندے غصے میں آتے ہیں یا خوف کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے پر اور پروں کے بال کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں رفلڈ، یا اس کو بولتے ہیں کیا، پرندوں کی اس طرح کی حالت میں بال کے کھڑے ہو جانے کو کیا بولتے ہیں؟ رفلڈ. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو وہیں سے یہ ورڈ آیا ہے. اور انرفلڈ کے معنی جس کا بال بھی کھڑا نہ ہو، بال بھی بیکا نہ ہو، جس پر اثر نہ پڑے. کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ بال جس پر کسی واقعے سے کوئی اشتعال نہ ہو اور کوئی جو ہے پریشانی نہ ہو. انرفلڈ. وٹ ایور میں ہیپن، چاہے جو کچھ ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. وٹ ایور میں ہیپن، چاہے کچھ بھی ہو جائے. I have written a very long letter to you and yet there is so much I would like to tell you. How can a letter contain it? To contain، سمونا سمانا. contain کے معنی ایک تو کسی چیز کے اندر ہونا، اور to contain کے ایک معنی سمونا اور سمانا، کسی چیز کا کسی چیز کے اندر سما جانا. ٹھیک ہے. I cannot contain my anger، میں اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا. میرا غصہ میرے اندر سما نہیں پا رہا ہے، ابل ابل باہر نکل رہا ہے. واٹر انمووڈ کے معنی میں، یعنی کہ ٹھہرا ہوا ہے. جی. پرسکون. سیرین اینڈ انرفلڈ یہاں پر مترادفات کے طور پر استعمال ہوئے نا. سیرین بھی وہی معنی ہوتے ہیں پانی وغیرہ کے، کیا کہتے ہیں، پرسکون رہنے کو. اچھا جی. کنٹین. گڈ بائے لٹل ون and may you grow up into a brave soldier in India's service. With all my love and good wishes, your loving father, Jawaharlal Nehru.
چلیے فٹافٹ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. یہاں سے میں ویڈیو الگ کر دوں. ٹھیک ہے, یہاں سے الگ ویڈیو ریکارڈ کر دیتا ہوں نا میں.